السلام علیکم سامعین، اسلامی اسٹڈی میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں روزہ کی تعریف اور اس کے احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں، جبکہ اس سے قبل ہم نے بات کی تھی نماز کے حوالے سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں روزہ؟ تو دیکھیے کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا۔ یعنی اگر کسی نے روزہ کے دوران کچھ کھا پی لیا یا اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو روزہ نہ رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور جان بوجھ کر روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔ یعنی اگر جان بوجھ کر کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا یا اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو کفارہ یہ ہوگا جو قرآن نے واضح طور پر بتایا کہ ایک روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ استطاعت نہ ہو تو 60 روزے پے در پے رکھے جائیں گے۔ پھر اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مساکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا یا اس کی قیمت فدیہ کی صورت میں ادا کرنا ہوگی۔ فرمایا یہ سب اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو جاؤ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جس پر روزہ فرض تھا پھر بغیر شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا تو وہ اس سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی کا ذہن تذبذب کا شکار ہو کہ یہ تو سراسر ظلم ہے تو قرآن کا جواب سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور وہ سختی نہیں چاہتا۔ پھر اگر کوئی اعتراض کرے کہ میاں کھانے پینے سے روک دیا گیا، اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے سے روک دیا گیا، تو اس کا خلاصہ یوں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، صبح سے شام تک تمہارا نہ کھانا نہ پینا اور نہ ہی اپنی بیوی سے جماع کرنا دراصل یہ امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ لیکن یاد رکھو سورج کے غروب ہوتے ہی خوب دی جانے والی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ اور مزے کی بات یوں رکھ دی گئی کہ ماہ رمضان میں ہر کھانے والی نعمت کا حساب بھی نہ ہوگا۔ پھر قرآن یوں رہنمائی فرماتا ہے احل لکم اللیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ دن میں تو نہیں مگر روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اب وہ آیات پیش کروں جہاں اللہ کا حکم ظاہر ہوتا ہے روزہ رکھنے کے تعلق اور حوالے سے۔ تو لیجئے سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جس طرح سے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف امت مصطفیٰ پر فرض ہوا، نہ بلکہ تم سے قبل لوگوں پر بھی رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح کہ صبح سے شام تک کھانے پینے اور رکنے کے بعد اور ہر فعل بد سے اجتناب کرنے کے بعد فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، تو اس کا خلاصہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی گر بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ایام معدودات، گنتی کے وہ چند روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی اگر تم میں کا کوئی شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں روزہ نہ رکھے بلکہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ جبکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے یہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کا نزول فرمایا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم میں سے جو شخص اس ماہ کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے مکمل روزے رکھے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ آنے والی ویڈیو میں احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں ہوگی رمضان کے تعلق سے بات۔ لیجئے اب کمنٹ کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے حوصلوں کو بلند کر دیجئے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے درمیان لاتے رہیں۔ السلام علیکم۔